1 سال کا تو ہو چکا ہے لیکن دانتا نہیں ہے. وہ 2 دانت ہوتا ہے نا, آپ کے ہاں دیکھا جاتا ہوگا خصی جانور میں, تو وہ 2 دانت کا نہیں ہوا, دانتا نہیں ہے. میں بہت غریب آدمی ہوں اور دوسرا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے. تو آپ نے سوچا کہ اس آدمی کا دل نہ ٹوٹے, آپ نے اس سے فرمایا تمہیں کافی ہے, یعنی تمہارے پاس دوسرا جانور خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور تم غریب انسان ہو, اس لیے تم کر لو, اسی 1 سال کے بچے کی قربانی تم کر لو. لیکن آپ نے فرمایا تمہارے بعد کسی اور کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا. آپ نے یہ بھی کہہ دیا تمہارے لیے جائز, وہ بھی صرف آج, یعنی قربانی کا دن کر لو, لیکن آج کے بعد تمہارے علاوہ پھر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ حدیث کلیئر کر رہی ہے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. اب قیامت کی صبح تک بنا داتا جانور کی قربانی نہیں ہوگی, چاہے وہ 5 سال کا ہی کیوں نہ ہو جائے جانور, اگر وہ دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن آپ نے حکمت سے کہا تم کر لو, آج تمہارے لیے جائز, لیکن آج کے بعد تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, یہ حکمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر آپ نے آپشن دے دیا کہ اگر کسی کو 2 دانت کا جانور نہ ملے تو پھر وہ بھیڑ کر لے, جزاتم من الزان, بھیڑ کا بچہ بھیڑ ہے اور وہ بھی 1 سال کا ہو, اگر وہ دانتا نہیں ہے تو چلے گا. بہت سے لوگ بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ کر لیتے ہیں, وہ نہیں چلے گا. قربانی میں 6 مہینے کا بھیڑ نہیں چلے گا, 1 سال کا بھیڑ کا بچہ چلے گا اگر وہ دانتا نہیں ہے 2 دانت کا, لیکن کنفرم ہے کہ وہ 1 سال کا ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے, دے سکتے ہیں, لیکن بکرے کی نہیں دے سکتے ہیں آپ جب تک کہ وہ 2 دانت کا نہ ہو جائے. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. جب انسان صحیح فیصلے نہیں لیتا ہے, غلط فیصلے لیتا ہے, تو اس کو یہی انجام بھگتنا پڑتا ہے. میرے بھائی, آپ کہیے کہ میں غلط کیا کہہ رہا ہوں, نہیں, صحیح بات کہنا, پھر سن لیجیے, صحیح بات کہنا غلط نہیں ہے, صحیح بات کو صحیح جگہ پر کہنا صحیح ہے, صحیح بات کو غلط جگہ پر کہنا بھی غلط ہے. جہیز بری چیز ہے, بارات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ 200 250 300 آدمی جتنے بھی جاتے ہیں باراتی بن کر, میں ان کو باراتی مانتا ہی نہیں ہوں. لڑکی والا بیچارہ مہمان سمجھ کے کھلا پلا دیتا ہے, میری نظر میں تو یہ سب چور اور ڈاکو ہوتے ہیں. میں نہیں مانتا ان کو باراتی مہمان, میری نظر میں یہ چور اور ڈاکو ہیں. بہت سی جگہوں پر میں نے بیان بھی کیا ہے, حاجی صاحب بھی بیچارے جا رہے ہیں بارات میں, سعودی عرب کا لال رومال اپنے کندھے پہ ڈال کے, لمبی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے, منہ میں پان چباتے ہوئے, ہم کہاں جا رہے ہو, بارات میں جا رہے ہیں صاحب, پان کھا رہے ہیں, بارات میں جا رہے ہیں. یہ حاجی ہے, اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا, حاجی نہ کہلاتا. تین 400 آدمی نہیں, داڑھی پہ سے ہاتھ پھیرتے, سعودی عرب کا رومال, خوشبو جنت الفردوس لگی ہوئی, بارات میں جا رہے ہیں صاحب, بارات میں دعوت آئی, بارات میں جا رہے ہیں. مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے. یہ صورتحال ہو گئی ہے آج. بارات, اب جرجیت صاحب کو بلایا نکاح کے لیے, اب جرجیت صاحب چلے گئے, 300 آدمی باراتی ہیں. اب نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد وہیں تقریر کر دیا یہ باراتی نہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, نہیں آنا چاہیے, اور یہ بول دیا. اب کوئی جرجیت صاحب وہیں پڑنے لگے, سب مار رہے ہیں, کمینے ہیں بھیا, اس لیے بلایا تجھے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں جرجیت صاحب سے, ارے بھائی آپ نے ایسا کیوں بول دیا؟ اب جرجیت صاحب کہہ رہے میں نے غلط بولا, قرآن حدیث سے دکھاؤ بارات کہاں آئی. جرجیت صاحب آپ نے غلط نہیں بولا,
آپ نے بالکل صحیح بولا لیکن غلط جگہ پر بولا ہے، غلط جگہ پر بولا ہے۔ آپ یہی بات مسجد میں بولتے، منبر پہ کھڑے ہو کر، جلسوں میں بولتے، آپ جوتے نہیں کھاتے، اب وہاں بول رہے ہو بات تو صحیح ہے لیکن جگہ غلط ہے۔ تو کبھی کبھی صحیح بات بھی غلط جگہ پر بولنے پر غلط ہو جاتی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہو، جرجی صاحب قربانی کی اہمیت بتانے لگے تو پاگل کہلائے جائیں گے کہ نہیں کہلائے جائیں گے؟ رمضان کے مہینے میں ہمیں روزے کے بارے میں بتانا ہے، اب ہم یہ بتائیں کہ قربانی ایسے کرو، اتنا دانتا جانور ہونا چاہیے، آدمی کہے گا یہ پاگل ہو گیا، بات صحیح کہہ رہا ہے، حدیث صحیح پڑھ رہا ہے لیکن غلط ٹائم پر پڑھ رہا ہے، وقت وہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے بارے میں بتاؤ، قربانی کے مہینے میں قربانی کے بارے میں بتاؤ، محرم کے مہینے میں محرم کے بارے میں بتاؤ، ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الاول کے بارے میں بتاؤ۔ آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن غلط مقام اور غلط ٹائم پر آپ کر رہے ہیں، اس لیے وہ چیز بھی غلط ہو جاتی ہے۔ آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے لیے کون سی پارٹی کم نقصان دہ ہے تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ آج کے اس زمانے میں، آج کے اس دور میں، اس بنگال کی دھرتی پر بھی صحیح بولتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی پارٹی ہمارے لیے صحیح نہیں۔ بھیا ناراض مت ہونا، راجنیتی مدعا اپنے یہاں اٹھانا، کوئی بھی پارٹی اس وقت مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں مسلمان، ہم سوچا کون سی پارٹی صحیح ہے تو کوئی نہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ نقصان دہ تو ساری پارٹیاں ہیں ہمارے لیے، اس میں سب سے کم نقصان ہمیں کون سی پارٹی پہنچا رہی ہے، تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ اس وقت موقع یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سب سے کم خطرہ کس سے، وہ آدمی عقل مند ہے۔ اس وقت ہم گھرے ہیں، سونے کی گھڑی پہنے ہوئے جرجی صاحب، اور مجھے 5-10 آدمیوں نے پکڑ کے چھری میرے ہاتھ پر رکھ دی کہ گھڑی اتار، سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، سب نے چھری نکال لی، اور ہم کہہ رہے نہیں صاحب بہت قیمتی گھڑی، اس نے کہا گھڑی دینا، ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جلدی۔ ہمارے لیے تو گھڑی بھی قیمتی، ہاتھ بھی قیمتی، لیکن اس وقت کم نقصان دہ چیز کیا ہے جرجیز کے لیے؟ کم نقصان دہ چیز یہ ہے بھیا یہ سونے کی گھڑی لے لو، ہاتھ سلامت رہیں گے، محنت کریں گے، ہم پھر کما لیں گے، پھر محنت کر لیں گے۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ سوچئے کہ گھڑی دے کر ہاتھ بچ رہا ہے تو ہاتھ بچا لو، اور گھڑی کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو دے دو۔ کہاں ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کے ساتھ 400 صحابہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ مکے میں لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، مدینے میں سے آئے مکے میں نہیں گھسنے دیا جائے گا، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے اور وہاں کافروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، مکے سے بھی کچھ لوگ چلے اور میٹنگ طے ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو میٹنگ میں پہلی شرط کیا رکھی گئی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، واپس جاؤ۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، آپ آئندہ سال آ سکتے ہو، آپ اور آپ کے صحابہ، اس سال نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اگلی سال نیکسٹ ایئر ہم آئیں گے۔ پھر کہا سنو، اگلے سال آنے کے بعد بھی 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ میرا گھر مکے میں، میری زمین مکے میں، میرے باپ مکے میں پیدا ہوئے، اور مجھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں 3 دن سے زیادہ مکے میں رہوں گا بھی نہیں، چلا جاؤں گا مدینہ۔ کتنی ظالمانہ شرط تھی، لیکن مان رہے ہیں نا، شرط مان رہے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ دیش کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی۔ آج بھی دلی گیٹ پہ چلے جائیے، 2/3 2/3 جتنے لوگوں نے قربانیاں دی اس دیش کو آزاد کرانے میں،
95,000 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں 60,000 سے زیادہ صرف مسلمانوں کے نام ہیں۔ یہ دیش کی آزادی آزاد کرانے میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج مسلمانوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ناگرکتا دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ، بنگلہ دیشی اور کیا کیا ہم سے کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان برے دنوں کو مت آنے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہم 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے۔ کہا کہ سنو ایک اور شرط، آپ اور آپ کے صحابہ تلوار لے کر آ سکتے ہیں، صرف وہ بھی رکھی ہوئی میان میں، باہر نہیں۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑنے آئیں گے ہی نہیں، صرف عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ پھر طے ہوا ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینہ چلے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یک طرفہ شرط، جیسے اتر پردیش میں تمہیں اذان نہیں دینے دیں گے، مائک سے بولنے نہیں دیں گے، جمعے کی نماز بھی اگر زیادہ لوگ ہو جائیں تو ہم سڑک پہ نہیں پڑھنے دیں گے، لیکن ہمارے کاوڑیے خوب نکلیں گے، ہماری ریلیاں خوب ہوں گی، ہمارے لوگ منگل کے دن بھوج کروائیں گے، بھنڈارے چلیں گے، کھانے پینے کے دور چلیں گے، ٹریفک جام ہوگا، سب کچھ ہم جو چاہیں گے کریں گے، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل یہی تمام شرطیں انہوں نے لگائیں کہ تمہیں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک، اس سال جاؤ، اگلے سال واپس آنا، ٹھیک، اگلے سال آؤ گے، ٹھیک، 3 دن سے زیادہ نہیں، ٹھیک، تلوار لے کے آ سکتے ہو لیکن میان میں ہوگی، ٹھیک، میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک، اس کو بھی مان لیا۔ اس کے بعد جب ساری شرطیں مان کر دستخط ہونے لگے تو کہا کہ محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کاٹو۔ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کب ہے؟ لکھو محمد کو یہ فیصلہ منظور ہے، رسول اللہ کاٹو۔ آپ نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ کاٹ دو، حضرت علی نے